انسان کوئی قوم خود اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرتا ہے تو پروردگار عالم بھی اس کو سدھارتا نہیں ہے۔ پہلے اپنی کوشش ہونی چاہیے سنبھلنے کی، غور و فکر کیجئے، پختہ ارادہ کیجئے کہ آئندہ سے جو گناہ ہو چکا ہے نہیں کریں گے، پھر اللہ پاک آپ کی رہنمائی کرے گا، اچھائی کے راستے کھول دے گا، گناہوں کے راستے سے آپ کو دور کر دے گا۔ اور اگر جیسے پچھلی زندگی گزارتے ہوئے آ رہے ہیں ہم لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا، اسی حالت پر اگلی زندگی گزارتے رہے تو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ پاک نے فرمایا کہ پروردگار عالم بھی اس آدمی کو اسی حالت پر چھوڑ دیتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ گناہ کرتے 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 ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ پاک اس کو پکڑ لیتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور جب اللہ پاک اسے پکڑتا ہے تو پھر پروردگار عالم کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو اس کو اس گرفت سے بچا سکے، اس پریشانی سے بچا سکے، اس گناہ سے بچا سکے، اس سزا سے بچا لے۔ اللہ کے علاوہ پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ جس کو پکڑ لے پوری دنیا مل کر کے اس کو چھڑانا چاہے نہیں چھڑا سکتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اگر کسی کو بخار لگ جائے اور اللہ پاک اس کے بخار کو ٹھیک نہ کرنا چاہے تو پوری دنیا مل کر کے اس کا بخار ٹھیک ہو سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ڈاکٹر اور دوا وغیرہ جو ہم لوگ لیتے ہیں یہ اللہ نے ہی راستہ بتلایا کہ دوا لو، شفا میں ہی دوں گا، اور اس کی مثال بہت موٹی سی ہے، ہم لوگ غور نہیں کرتے ہیں۔ ایک آدمی کو بخار لیا، گاؤں بھر میں دوا لیا، ٹھیک ہو گیا۔ وہی بخار دوسرے آدمی کو پکڑا، گاؤں میں دوا لیا، ٹھیک نہیں ہوا، باہر گئے ٹھیک نہیں ہوا، مظفر پور پٹنہ گئے ٹھیک نہیں ہوا، جا کے دلی بمبئی میں وہی بخار ٹھیک ہو رہا۔ تو اللہ پاک کا یہ بنایا ہوا نظام ہے، اللہ اگر چاہے ٹھیک نہ ہو تو پوری دنیا کی طاقت مل کر کے ٹھیک نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ ٹھیک کرنے پر چاہے تو پوری دنیا مل کر کے بگاڑنا چاہے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ کی ذات پر ہر حال میں یقین رکھنا چاہیے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر جتنی عبادتیں ہو سکے، نماز پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، اسی طریقے سے اور بھی جو عبادت ہو، ذکر و تسبیح ہو، انسان کو کرنا چاہیے، اور تمام مرحومین کے نام سے، تمام شہداء کے نام سے، اور خصوصیت کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روح پاک کو ایصال ثواب پہنچانا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہم لوگوں کے ماحول اور معاشرے میں جو تعزیہ داری والا معاملہ ہے، یا جتنے بھی خرافات ہیں، چاہے کھانے پینے کے قبیل سے ہو یا کسی اور چیز کے قبیل سے ہو، یا اس کو تہوار کے طور پر لوگ مناتے ہیں، یاد رکھ لیجئے یہ سراسر حرام ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر بچ گئے تو اپنا فائدہ ہے، اور اگر ہم نے اپنے آپ کو ان حرام چیزوں سے بچانے کی کوشش نہیں کیا تو پھر یاد رکھ لیجئے نقصان اپنا ہے، الحال میں اپنا نقصان ہے۔ اس دنیا میں تو جو ہم لوگ بھگت رہے ہیں، آج پوری دنیا کے اندر نگاہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے آج ہم لوگوں کی کیا حالت ہے۔ ہر طرف سے دبائے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے اللہ جب تک خوش ہم سے نہیں ہوگا ہمارے من کے مطابق کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ حدیث کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیسے پہچانیں گے کہ پروردگار عالم ہم سے خوش ہیں اور کب ناراض ہیں؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، جب ہر کام اپنے وقت پر ہونے لگے، دنیا کے اندر ہر کام قدرتی طور پر وقت پر ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ راضی ہے، اور بے ٹائم اگر کام ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ ناراض ہے۔ بارش وقت پر ہوتی ہے، جتنے کی ضرورت ہے اتنی ہو جاتی ہے، سمجھ جائیے کہ اللہ راضی اور خوش ہے۔ اور اگر بے وقت بارش ہو، بے موقع بارش ہو، بے مقدار بارش ہو، بارش کی ضرورت جتنی ہے 3 گنی بارش کی، سیلاب آیا، جو بھی کھیتی ہے بہا کر کے لے گیا۔ اسی طریقے سے موسم کے اعتبار سے ہو، پھل فروٹ کے اعتبار
کھیتی باڑی کے اعتبار سے ہو، وقت پر اگر سارا کام ہمارا ہو جاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ راضی اور خوش ہے، اور اگر بے ٹائم کام ہو رہا ہے سمجھ جائیے کہ اللہ پاک ناراض ہے۔ آج آپ ہر شخص تجربہ کار ہے، نگاہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ اللہ ہم لوگوں سے ابھی کتنا خوش ہے اور کتنا ناراض ہے۔ بلکہ ابھی کا دور تو ایسا ہے کہ کوئی بھی کام وقت پر ہوتا ہی نہیں، وقت پر کوئی کام ہی نہیں ہو رہا ہے۔ پتہ چلا کہ پروردگار عالم ہم لوگوں سے بہت ہی زیادہ ناراض ہے۔ آج جو ہمارے ساتھ یہ دنیاوی حالات جو ہے کش مکش کے، بے چینی کے، خطرے میں ہے، کب کیا ہو جائے کیسے ہو کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یاد رکھ لیجئے یہ ہم لوگوں کی اپنی بدعمالی کا نتیجہ ہے، اور یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے، یہ عذاب ہے۔ ایسے موقع پر سارے لوگوں کو ایک کام کر لینا پہلے ضروری ہے کہ اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کے سامنے جھک جائیے، پھر دیکھیے اللہ پاک ان حالات کو کیسے پلٹتا ہے۔ اور اگر ہم لوگ نہیں جھکے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اگر ہم نے اپنے حالات کو سدھارنے کی کوشش نہیں کیا، اللہ پاک کو نہ ہماری عبادت کی کوئی ضرورت ہے، نہ روزے کی کوئی ضرورت ہے، نہ نماز کی کوئی ضرورت ہے، نہ اللہ پاک کو ہمارے کمانے کی اور مال و دولت کی کوئی ضرورت ہے۔ اللہ پاک جو نماز وغیرہ کا جو حکم دے رہا ہے، حلال طریقے سے زندگی گزارنے کا جو حکم دے رہا ہے، اس میں اپنا فائدہ ہے، نعوذ باللہ پروردگار عالم کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے، صحت دیا، تندرستی دیا، آنکھ کان ناک ہاتھ پاؤں زبان ساری چیزیں دیا، رہنے کے لیے بلڈنگ اور بنگلہ دیا، زمین دیا، کمانے کھانے کے لیے بزنس اور ضروریات زندگی کے لیے ساری چیزیں پروردگار عالم نے دی ہے، پھر بھی اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہے تو یہ جو کھانا ہم لوگ کھاتے ہیں یہ اللہ کا احسان ہے کہ کھا رہے ہیں، وگرنہ ہمارے اتنے برے اعمال ہیں، اخلاق و کردار اتنے گھٹیا ہو چکے ہیں کہ اللہ پاک منہ کا نوالا بھی چھین لے، پھر بھی اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ غور کیجئے تنہائی میں اور سوچئے، یہ جو سال شروع ہو رہا ہے تعزیہ کے لیے شروع نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ ایک سبق دے رہا ہے کہ اللہ کے بندو، پچھلی زندگی میں جو تم گزار کر کے آ چکے ہو، تمہاری زندگی جو اللہ نے لکھ دی ہے اس میں سے اتنا وقت نکل چکا ہے، اب بہت کم وقت باقی ہے، ان وقتوں کو کام میں لاؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، ورنہ موت آ جائے گی۔ اپنی نگاہوں سے جب موت کو دیکھ لو گے اس وقت 1,00,000 مرتبہ بھی توبہ کرو گے تو اس وقت کا توبہ قبول نہیں، حالت قدرہ کی توبہ قبول نہیں ہے، چونکہ ایسے حالات میں جانے کے بعد انسان دنیا کو بھول کر کے آخرت کی چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے۔ ہر مرنے والے کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ہر مرنے والے کے ساتھ۔ اور جیسا آدمی ہوتا ہے، اگر نیک ہوتا ہے، اللہ کا بندہ برگزیدہ بندہ ہوتا ہے تو اس کو جنت کی ساری چیزیں دکھتی ہیں، اور اگر گنہگار ہوتا ہے تو جہنم اور جہنم کے اندر جو سزائیں ہوا کرتی ہے وہ سب اس کو دکھلایا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ مرنے سے پہلے فلاں آدمی بہت ڈر رہا تھا، بہت ڈر رہا تھا، چونک رہا تھا، روح نہیں نکل رہی تھی، اس کی بدعمالی کا نتیجہ ہے جو اپنے برے اعمال کی سزا کو وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس وقت ایسے ڈر کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ اور کسی اللہ والے کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، یا جو لوگ رہتے ہیں دیکھتے ہیں، بالکل سکون سے مسکراتے ہوئے وضو کی حالت میں، بعض اللہ والے نیک بندے تو ایسے بھی ہوتے ہیں، وضو بناتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سب کچھ پڑھتے ہیں، اور پھر سکون کے ساتھ لیٹ جاتے ہیں، مسکراتے ہوئے اس دنیا سے گزرتے ہیں، چونکہ اپنا ٹھکانہ جنت کو وہ دیکھتے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے ان حالات کے آنے سے پہلے، یعنی حالت قرقرہ کے آنے سے پہلے یہ وقت ہے، ان وقتوں میں کو کام میں لائیے، اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لیجئے، پروردگار عالم معاف فرما دے گا۔ اور اس مہینے کو خرافات میں نہ گزاریے، بلکہ اس مہینے کا احترام بہت ہی ضروری ہے۔ تعزیہ کے تعلق سے جتنی باتیں ہوتی ہے اس مہینے کی حرمت کے خلاف ہے،
اور شرعی اعتبار سے تو سراسر وہ حرام ہے ہی، اس لیے میلہ کھیلا میں جانے سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ 9 اور 10 تاریخ یا 10 اور 11 تاریخ کے روزے کی فضیلت ہے، اس روزے کو رکھیے، بڑا ثواب ہے۔ اگر کوئی آدمی نہ رکھے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، روزہ رکھنے میں بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ رمضان المبارک کے علاوہ پورے 11 مہینے میں سب سے افضل اور بہتر روزہ اسی مہینے کا ہے، محرم الحرام کے مہینے کا۔ اس لیے اس مہینے کے اندر جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے روزہ رکھے، نوافل پڑھے، ذکر و عبادت کرے، قرآن کی تلاوت کر کے تمام مرحومین اور شہداء کرام، خود اپنے آباء و اجداد اور رشتہ دار میں جو لوگ گزر چکے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روح پاک کو ثواب پہنچائیے۔ بس اس کے علاوہ یہ بھی کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، جن سے جتنا ہو سکے کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ہم لوگوں سے ثواب کا کام نہیں ہو رہا ہے تو گناہ میں بھی ہمارا قدم نہیں جانا چاہیے۔ اگر ثواب کا کام نہیں ہو پا رہا ہے تو گناہ میں قدم ڈالنا یہ سب سے بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی۔ اس لیے گناہوں سے بچنا بھی ہے، ثواب کا کام جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے کرنے کی کوشش کیجیے، اسی میں کامیابی اور بھلائی ہے۔ اور اگر جس طریقے سے لاپرواہی میں ہم لوگوں کی زندگی گزر رہی ہے، اگلی زندگی بھی اگر اسی طریقے سے گزرتی رہی تو آج تک تو ہم لوگ پریشان ہیں، آئندہ اس سے بھی بدتر حالات آ سکتے ہیں۔ دنیا تو ہماری برباد ہوئی ہے ہی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی، کیا ملا؟ اس لیے غور و فکر کیجیے، سوچئے، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگیے، اسی میں بھلائی اور کامیابی ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔